ایک دن ایک آدمی اپنے کام سے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی اس کو کہنے لگی کہ یہ جو ہمارے گھر کے صحن میں درخت لگا ہوا ہے اس کو کٹوا دو۔ اس آدمی نے پوچھا کہ کیوں، خیریت تو ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب آپ کام پر چلے جاتے ہیں تو پیچھے میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اور کئی دفعہ گھر کا کام کرتے ہوئے میرے سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، اور اس درخت پر جو پرندے بیٹھے ہوتے ہیں یہ پھر میرے بالوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کے علاوہ میرے بالوں پر کسی اور کی نظر پڑے۔ اب یہ بات سن کر وہ آدمی بڑا متاثر ہوا کہ اس کی بیوی کتنی پرہیزگار اور پردہ دار خاتون ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ کتنی زیادہ وفادار ہے۔ تو اس نے اس کی بات مان لی اور وہ درخت کٹوا دیا۔ کچھ دن گزر گئے اور ایک دن پھر جب وہ کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر پر موجود ہی نہیں ہے۔ ادھر ادھر سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کی بیوی کے کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ چھپ چھپا کر ملاقاتیں بھی کیا کرتی تھی، اور آج وہ اسی آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اب یہ سن کر اس آدمی کو اپنی بیوی کی بے وفائی پر بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور اس نے نہایت شرمندگی کے عالم میں اس علاقے کو ہی چھوڑ دیا اور کسی دوسرے شہر میں چلا گیا۔ وہاں جا کے کوئی کام دھندا کرتا رہا اور آہستہ آہستہ کافی امیر ہو گیا، یہاں تک کہ اس شہر کے کوتوال کے ساتھ بھی اس کی کافی زیادہ شناسائی ہو گئی۔ اسی کوتوال کے دوستوں میں ایک شیخ صاحب بھی تھے جو اکثر اس کوتوال سے ملنے اس کے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ بظاہر دیکھنے میں اپنے حلیے سے بہت ہی نیک اور پرہیزگار دکھائی دیتے تھے۔ ان کی شرافت اور پارسائی کے پورے شہر میں چرچے تھے۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ چلتے ہوئے زمین پر اپنے پاؤں کی صرف ایڑیاں لگا کر چلتے تھے، پورا پیر زمین پر نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نیچے چونکہ بے شمار کیڑے مکوڑے پھر رہے ہوتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی معصوم جاندار ایسے میرے پاؤں کے نیچے آ کر کچلا جائے، یعنی اس حد تک وہ پرہیزگار تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ اس کوتوال کے گھر میں چوری ہو گئی اور کافی زیادہ کوششوں کے باوجود چور کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ جو آدمی تھا جو دوسرے شہر سے آیا تھا، اس نے اس کوتوال سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ چور کون ہے۔ تو کوتوال کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ جو آپ کے دوست ہیں نا شیخ صاحب، انہوں نے آپ کے گھر میں چوری کی ہے۔ اس کوتوال کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب اس نے تحقیق کروائی تو واقعی ثابت ہو گیا کہ وہ جو شیخ صاحب تھے وہی چور تھے، اور ان کے گھر سے سارا چوری کا مال بھی برآمد ہو گیا۔ تو پھر اس کوتوال نے اس آدمی سے پوچھا کہ یار تمہیں کیسے پتہ چلا کہ چور کون ہے؟ تو اس آدمی نے آگے سے جواب دیا کہ چند سال پہلے میرے گھر کے صحن میں لگے ہوئے درخت نے مجھے یہ بات سکھائی تھی کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں فراڈیے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہوتے ہیں، وہ نیکی کا لبادہ اوڑھ کر اپنی ایک پرسیپشن بنانے کے بعد وہ کوئی اور واردات ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں چیزیں ایک پروپورشن یعنی تناسب میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ انسان نیکی اور بدی کا مجموعہ ہے۔ کوئی بھی انسان نہ تو مکمل طور پر برا ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر نیک ہوتا ہے۔ برے سے برا انسان بھی چند خوبیوں کا مالک ضرور ہوتا ہے، اور اچھے سے اچھے انسان میں بھی چند خامیاں ضرور ہوتی ہیں۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی خود کو پرفیکٹ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے لوگوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب اس آدمی کی بیوی جو اپنے شوہر کے سامنے یہ تک گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کے ننگے بالوں پر کسی پرندے کی بھی نظر پڑے، لیکن اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس نے کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے ہوئے تھے۔ اور یہ جو شیخ صاحب تھے یہ بظاہر لوگوں کے سامنے تو خود کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے تھے کہ پورا پیر بھی زمین پر لگا کر نہیں چلتے تھے کہ کوئی کیڑے مکوڑے نیچے آ کر نہ کچھ لے جائیں، لیکن حقیقت میں ان کا اصلی کیریکٹر کیا تھا کہ وہ کوتوال کے گھر کے اندر تک پہنچنے کے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے اس کا اعتماد جیتنے کے بعد۔ تو آپ کو زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، جن کے پروفائل اور ٹائم لائن کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ان کے علم، اخلاق اور کردار پر رشک آنے لگتا ہے، لیکن در حقیقت ان میں سے بہت سے لوگ اس آدمی کی بیوی اور اس شیخ صاحب کے جیسے کیریکٹر کے ہی مالک ہوتے ہیں۔